بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر. روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفداء. ولعنۃ دائمۃ باقیۃ علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب بغضبها. صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بڑی نورانی حدیث ہے اور خوشی کی بات یہ ہے اس حدیث میں کوئی اختلاف بھی نہیں. اہل شیعوں کی کتاب میں اور عامہ یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے. اور یہ حدیث شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صل على محمد وعلى محمد کی عصمت اور معصوم ہونے کی معصومہ ہونے کی بہترین دلیل بھی ہے. ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کتابوں میں ان اللہ کی جگہ پر ان الرب آیا ہے. معنی دونوں کا ایک ہے کہ اللہ فاطمہ زہرا کی رضایت پر راضی ہے اور فاطمہ زہرا کے غضب اور غصے پر غضبناک ہے. سامعین کرام، انسان اس کی کمال کی منزل، اس کے تکمیل کی منزل یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی پر ڈھال دے، اپنے غضب اور غصے کو اللہ کے غضب اور غصے کے مطابق ڈھال دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. معصومین کے بارے میں یہی ہے کہ وہ وہی چاہتے ہیں، وہی خواہش رکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ سب سے آخری منزل انسانوں کی مانی جاتی ہے کہ انسان اپنی غم اور خوشی کو اللہ کے مطابق ڈھال لے. لیکن شہزادی کونین کے بارے میں ایسا جملہ سوائے شہزادی فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی اور کے سلسلے میں نہیں ملا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، غور سے سنیں آپ، زیادہ لمبی نہیں کروں گا، غور سے سنیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، فاطمہ زہرا کا غضب اللہ کا غضب ہے. یہاں معاملہ اس طرف سے ہے، یعنی اللہ فاطمہ زہرا کی خوشی میں خوش ہے اور اللہ فاطمہ زہرا کے غضبناک میں غضبناک ہے. یعنی اور دیکھیں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ کس وقت، بلکہ علی الاطلاق کوئی ایگزمپشنس نہیں، کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے اس میں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ زہرا معصومہ تھی، وغیرہ کسی گنہگار کی خوشی میں اللہ کی خوشی نہیں ہو سکتی، کسی گنہگار کے غضب اور غصے میں اللہ کا غضب اور غصہ نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت بڑی بات ہے اگر کوئی انسان اپنی غم اور خوشی کو اللہ کے مطابق ڈھال لے. لیکن شہزادی فاطمہ زہرا، ان کا جو معرفت کا مرتبہ ہے اور ان کا جو منزلت ہے وہ اس سے ایک قدم اور آگے ہے. آپ حضرات نے سنا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے عمر کے آخری دنوں میں جب بہت بزرگ ہو چکے تھے اور 5 معصومین کی شاگردی اختیار کی تھی، جب 5ویں امام کے پاس میں آئے، سلام کیا، 5ویں امام نے جواب دیا، اس کے بعد کہا کہو جابر کیا حال ہے؟ بہت ضعیف ہو چکے ہیں. جناب جابر اپنی معرفت کی منزلت بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مولا اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے،
مجھے حیات سے زیادہ موت پسند ہے. یعنی اب میں اس منزلت پر پہنچ چکا ہوں. پانچویں امام نے سنا, کہا جابر تمہاری حد تک یہ جواب صحیح تھا, لیکن ہم اہل بیت کے لیے یہ جواب اچھا نہیں ہے. ہم اہل بیت اپنی خوشی اللہ کی خوشی کے مطابق رکھتے ہیں. اگر اللہ کو ہماری صحت پسند ہے, تندرستی پسند ہے, تو پھر ہم کو اپنی بیماری نہیں پسند ہے. اگر اللہ کو ہماری دولت اور امیری پسند ہو تو پھر ہم کو غریبی نہیں پسند ہے. اگر اللہ کو ہماری حیات پسند ہے, زندگی پسند ہے, تو پھر ہم کو موت نہیں پسند ہے. یعنی امام نے ایک درس دیا, ایک سبق دیا کہ اپنی خوشی کو سمجھو, اللہ کے مطابق ڈالو. اپنی غم کو, اپنی صحت کو, یعنی اپنی مرضی کو تمام تر اللہ کے مطابق ڈالو. ایک سوال دے دیجیے آپ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ تھی معصومین منزل. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیے چہارتا معصومین میں یہ جو 11 امام ہیں, جو شہزادی کی اولادیں ہیں, یہ سب اپنے وقت پر, مصیبت پر اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی شہزادی کونین سے توسل پیدا کرتے تھے. ہم سب اہل بیت سے توسل پیدا کرتے تھے, لیکن اہل بیت خود شہزادی کونین سے توسل پیدا کرتے تھے, ان سے لو لگاتے تھے. کیونکہ یہ جو 11 امام تھے مولا کائنات کو چھوڑ کر کے, یہ سب 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم 11 امام, ہم اللہ کے تمام مخلوقات پر حجت ہے, لیکن ہماری ماں ہم اماموں پر حجت ہے. اس حجت کا معنی کیا ہوا؟ حجت کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح سے ہماری برکات سے, ہماری وجہ سے دنیا میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, کھیتی اگتی ہے, لوگ سانس لے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برقرار ہیں, خود ہم کو جو فیض اور برکات جو مل رہا ہے وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی وجہ سے مل رہا ہے. ایک سوال بھیج دیجیے آپ. تھوڑی سی علمی گفتگو ہے, ذرا سا آپ لوگ سن لیں. اب یہاں میں نے کہا کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ فاطمہ زہرا کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے, فاطمہ زہرا کا غم اللہ کے غضب میں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے. یہ ایک اسٹیپ اور اس سے آگے کی بات ہے. لیکن یہاں سوال ایک اٹھتا ہے, سوال یہ اٹھتا ہے, کچھ لوگ جن کے بغض ہے, جن کے دلوں میں کینہ ہے, وہ ہر چیز میں ایک شوشہ, ایک جو ہے وہ روڑا اٹکانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو کہ خالق ہے وہ اپنی خوشی کو اور اپنے غیظ اور غضب کو ایک مخلوق کے مطابق ڈھال لے, کیسے ممکن ہے اس کے مطابق کر لے؟ تو عزیزان محترم, یہ سوال بہت ہی بچکانا سوال ہے. ذرا سا بھی اگر کسی کو نالج ہو, قرآن کی معلومات ہو, تو آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیت آئی ہے. مثال کے طور پر من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو متوقف کیا ہے, ڈیپینڈ کیا ہے رسول کی اطاعت پر. دوسری آیت آئی ہے کہ اگر ایک گنہگار مومنو, اگر تم لوگ کوئی گناہ کرو اور رسول کے پاس میں آؤ اور رسول تم کو معاف کر دے تو اللہ نے بھی تم کو معاف کر دیا. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی معافی یہ رسول کی معافی کے اوپر منحصر ہو رہی ہے. اسی طرح سے مختلف آیات ہیں, میں ان تمام آیات کو نہیں بیان کروں گا کیونکہ زیادہ جو ہے وہ تھکان محسوس کریں گے. ایک سوال آپ حضرات چونکہ میرا ایک خمسے کا سلسلہ چل رہا ہے مغرا میں, آج اس سلسلے کی ایک جز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے اس حدیث میں 2 جز ہیں, بڑے 2 جز ہیں. اللہ اپنی خوشی کو فاطمہ زہرا کی خوشی کے حساب سے رکھ رہا ہے اور اپنے غیظ اور غضب کو فاطمہ زہرا کے مطابق رکھ رہا ہے. آج میں اس دوسرے والے پہلو کو, غیظ اور غضب والے پہلو کو تھوڑا واضح اور روشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. خوشی اور رضا والا انشاءاللہ موضوع جو میرا جو سلسلہ چل رہا ہے اس پر انشاءاللہ وہاں پر بیان ہوگا. ایک اور سوال بھیجیے آپ کا. دیکھیے عزیزان محترم, غصہ 2 طرح کا ہوتا ہے, غیظ اور غضب 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مثبت ہوتا ہے اور ایک منفی, ایک پازیٹیو ہے اور ایک نگیٹو, ایک اچھا ہے اور ایک برا. غصہ برا کون سا ہے؟
اس کے بارے میں غصہ برا، جیسے کہ ہم لوگ اکثر اپنے گھروں میں کر جاتے ہیں، آج کھانے میں مرچی زیادہ ہو گئی، آج تم وقت پر بچوں کو ڈانٹ رہے، آج تم لیٹ کے آئے. یہ جو گھروں میں جو غصہ کرتے ہیں یہ غصہ برا ہے، یہ غصہ آگ ہے. الغضب من النار، غصہ ایک آگ کا حصہ ہے. یا الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کا ایک جو اس کے ایک جو ہے شیطنت ہے. الغضب یفسد الایمان، غضب جو ہے وہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. یہ وہی برا والا غصہ ہے جو عام طور سے ہم لوگ زندگی میں روزمرہ ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بعد میں خود پشیمانی ہوتی ہے، آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ کیوں غصہ کیا. یہ غصہ آگ ہے. لیکن ایک اور غصہ ہے، وہ غصہ مثبت ہے، اچھا غصہ ہے. اگر نہ ہو تو برا ہے، اگر وہ غصہ نہ ہو تو بزدلی ہے، اگر وہ غصہ نہ ہو تو خلاف ہے، عبادت نہیں، بلکہ یہ غصہ کرنا ثواب اور عبادت ہے. وہ غصہ جب اللہ کی خوشی کے لیے ہو. کیوں اللہ نے اپنی خوشی اور غصے کو فاطمہ زہرا کے مطابق ڈالا؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا جب بھی انہوں نے غصہ کیا اللہ کی خوشی کے لیے غصہ کیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے جذبات کے تحت کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے غصہ کیا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے آپ. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے پہلے وہ جو منفی غصہ ہے، نگیٹو والا جو برا غصہ ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک بات ہے، اور یہ ایک اچھا سا ایک پرسکرپشن ہے، ایک اچھا سا نسخہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، اور خود میرے لیے بھی. ایسا نہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میرے لیے بھی مفید چیز ہے. ایسا وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک عالم دین کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولانا مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، اس غصے کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سارے جو نقصان ہوئے، بہت ساری ترقیاں میری رک گئیں غصے کی وجہ سے، شدت غصہ. تو مجھے کچھ بتائیے اس کے لیے کیا کروں میں. یہ بھی ایک پریکٹیکلی اس کو پریکٹیکلی آپ لوگ اپنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. عالم دین نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ سب سے پہلے پانی لاؤں گا، پانی ڈالوں گا آگ کا، پانی سے بجھاؤں گا. کہا اچھا اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو کہا مٹی لاؤں گا، خاک لے آؤں گا، خاک ڈال دوں گا، اس سے آگ بجھے گی. کہا اچھا اگر مٹی نہ ملے، خاک نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو کہا پھر فریاد کروں گا، چیخوں گا، بچاؤ بچاؤ، لوگ آؤ مدد کرو، فریاد کروں گا. کہا اچھا اگر فریاد بھی نہ کر سکو، گھبرا جاؤ یا کوئی بات ہو جائے، فریاد بھی نہ کر سکو، چیخ بھی نہ سکو، پکار بھی نہ سکو تو کیا کرو گے؟ کہا کہ تب تو ایک ہی راستہ بچتا ہے فرار کا، پھر تو بھاگ لوں گا وہاں سے، جگہ کو چھوڑ دوں گا. عالم دین نے کہا یہی چار کام آپ اس غصے کے بارے میں بھی کیجیے، کیونکہ وہ بھی تو ایک آگ ہے نا، الغضب من النار، وہ بھی ایک آگ ہے. سب سے پہلے آپ یہ کیجئے پانی سے علاج. جیسے ہی آپ کو غصہ ہے تھوڑا سا پانی پی لیجئے. روایتوں میں ہے کہ غصہ جب آئے پانی پی لیجئے، معصومین نے کہا ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یا فلیتوضا، اگر اور غصہ آ رہا ہے تو وضو بھی کر لیجئے، تھوڑا پانی پیجئے بھی اور تھوڑا وضو بھی کر لیجئے. اپنے غصے کو پانی سے بجھا لیجئے، ٹھنڈا کر لیجئے. دوسرا جو نسخہ انہوں نے کہا، دوسرا جو کام کروں گا مٹی خاک ڈالوں گا. یہاں بھی معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر غصہ زیادہ آئے تو سجدے میں چلے جاؤ. سجدہ جہاں تم نے کیا، چونکہ سجدہ انسان کے جسم کی سب سے زیادہ تواضع والی کیفیت ہے، سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے سجدے کی حالت ہوتا ہے، کیونکہ اپنی سب سے عظیم چیز کو، اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اس نے مٹی پر رکھ دیا. خود جو ایک بڑی چیز کو، سر سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے، سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہوتا ہے، سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے سر، پیشانی. اس کو جب آدمی مٹی پر رکھ دیتا ہے، اور مٹی خود تواضع رکھتی ہے، مٹی میں خود ایک طرح کی تواضع ہے، ایک جو ہے وہ پولائٹنس ہے، جو بھی آپ کہیں. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا غصہ، وہ شیطانی جو غصہ ہے، جو آگ کا ایک حصہ ہے، وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے جواب آپ نے کہا، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور ایک منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تیسرا جو آپ نے کہا کہ فریاد کروں گا، چیخوں گا، پکاروں گا، یہاں غصے میں بھی یہی کیجیے، بجائے کہ گالی گلوچ کرنے کے، چیخنے پکارنے کے، زور زور سے ذکر خدا بجا لائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. اور یہ کہ وہ جو غصے کے لیے مخصوص ایک آیت بھی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جس کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ اس آیت کو پڑھتا رہے، غصہ اس کا کم ہوتا ہے. اگر خود نہیں پڑھ سکتا، غصے میں کہاں ہوش رہتا ہے، تو جو ہے اس کے آس پاس والے وہ بھی اگر پڑھ دے اور وہ آدمی سن لے اس آیت کو تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
تو تیسرا یہ کہ فریاد کرنے میں بجائے کہ چیخنا پکارنا ذکر خدا بجا لائیے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے کہا کہ فرار کر جاؤں گا، بھاگ لوں گا جب آگ لگے گی، تو کہا یہاں بھی معصومین نے فرمایا ہے کہ جب تم کو غصہ آئے تو اپنی سچویشن کو بدل دو۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو کھڑے ہو جاؤ، گھر چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاؤ، کہیں باہر جا کر کے اگر جگہ بدل جائے گی یا چند قدم چلنے لگو تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو تھا وہ غصہ جو منفی ہے، نگیٹو ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے آپ۔ صلی اللہ محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ غصہ منفی بھی ہوتا ہے لیکن غصہ مثبت بھی ہوتا ہے۔ خود معصومین نے تقریباً 50 موارد ہیں جہاں پر غصہ کیا ہے، لیکن ان کو سمیٹا جائے اور بہت ہی کم وقت میں اگر بیان کیا جائے تو علماء کرام نے، بزرگان نے، میری حیثیت نہیں، بزرگان نے اس کو 4-5 جگہوں پر سمیٹا ہے کہ کہاں پر غصہ کرنا اللہ کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اور معصومین نے غصہ کیا ہے، معصومین نے وہاں پر غصہ کیا۔ وہاں غصہ نہ کرنا وہ عیب ہے، وہ بری بات ہے۔ سب سے پہلی جگہ یہ کہ اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے، تو وہاں آواز بلند کرنا ہے، وہاں ہم کو کہنا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی زمین مدینے کا جو حاکم تھا ولید، اس نے قبضہ کر لیا، اپنے اختیار میں لے لیا۔ پہلے امام حسین نے میسج بھیجا، اس کے بعد ایک آدمی نمائندہ بھیجا کہ میری زمین واپس کرو، لیکن جب وہ نہیں مانا تو خود امام حسین، کتابوں میں ملتا ہے، خود امام حسین گئے، بہت ہی غیظ اور غضب میں، دیکھیں غصہ جائز غصے کی بات ہو، غیظ اور غضب میں گئے اور ولید کو وہیں پر اٹھا کر کے زمین پر پٹکائے۔ اور مروان کہتا ہے کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اتنا شجاع ہو کہ حاکم وقت کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کیا ہو۔ تو یہ غیظ اور غصہ کرنا یہ حق ہے عزیزان محترم۔ شہزادی کونین ان کو حق حاصل تھا دفاع کرنے کا، کیونکہ بہت بڑا حق پامال ہو رہا تھا۔ وہ حق جو اللہ نے مولا کائنات کو مولا ہونے کا غدیر کے میدان میں رسول خدا کے ذریعے سے دیا تھا، وہ حق پامال ہو گیا تھا۔ بجائے امامت کے ثقافت کا، بنی ثقیفہ کا جو ہے وہ دور چلنے والا تھا، بجائے امامت کے خلافت، بجائے غدیر کے ثقیفہ، اس کو اپنایا جا رہا تھا۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا سے بہتر کون تھا اس حق کا دفاع کرنے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے پہلی بات اپنے بابا کے ساتھ 10 سال زندگی گزاری، بابا کے بھی مزاج سے واقف، اپنے مولا کائنات امیر المومنین کے ساتھ بھی تقریباً 8 سال زندگی گزاری، ان کے بھی مزاج سے واقف۔ سب سے پہلا حق جو ہے دفاع کرنے کا، غیظ اور غضب کرنے کا شہزادی کونین کو تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ شہزادی کونین کا بہرحال جو احترام تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان کی بات کو سنتے تھے، ان کو چپ نہیں کراتے تھے۔ اور اگر کوئی کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے تھے جواب دینے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، تو لوگ ڈانٹ دیتے تھے، تم چپ بیٹھو، تم سے کیا مطلب، تم اپنا کام کرو۔ لیکن شہزادی سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس لہجے میں بات کرے، تو شہزادی کونین دفاع کرنے کا حق رکھتی تھی۔ ایک صلاۃ دے دیجیے آپ۔ پہلی جگہ یہ کہ اگر حق تلفی، بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو میں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری جگہ یہ اگر دین میں بدعت آ رہی ہو، دین میں کوئی غلط چیز شامل ہو رہی ہو، یہاں اگر غصہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہے، یہاں غصہ کرنا واجب ہے عزیزان محترم۔ پیغمبر اکرم کے بارے میں ہے کہ جب ان کو غصہ زیادہ آتا تھا تو اپنی نالین کو ہاتھ میں لے لیتے تھے، ایسے تو غصے میں ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ عثمان ابن مظعون یہ ایک مومن ہے، بندہ خدا، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اس کی تعریف بھی کی ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہ اتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو مسجد میں اپنا گھر بنا لیا ہے، رات دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو غضبناک انداز میں رسول خدا وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک آسان دین لے کر کے تمہارے پاس میں آیا ہوں، پروردگار عالم تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے،
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دین روحانیت کا دین نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ 17 سال تپسیا کرو بیٹھ کر کے. جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو وقت دو جا کر کے. یہ یا اسی طرح سے دوسری بدعت، البتہ یہ بہت سنبھل کے پڑھنا ہے مجھے. دوسری بدعت کہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ہے ابھی بہت زیادہ ہمارا ذہن ہندوستان میں خاص طور سے جذباتی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ میچور بنا نہیں دکھاتے ہیں. وجہ ہے کہ علماء جو ہے ہم لوگ سے ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، چاہے خوف ہو یا جو ہو جاؤ بہرحال. لیکن میں بہرحال بیان کرتا ہوں اس کو. 8ویں امام کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا علی میرے خالق ہے، علی میرے رازق ہے. بہت سارے اس طرح کے جملے. جب اس نے یہ جملہ کہا 8ویں امام نے اپنا سر پیٹ لیا. روایت میں ملتا ہے کہ 3 بار اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غصے میں کر کے. یعنی نہیں ہے کہ سبحان اللہ تعریف کر رہے جیسے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے مثال. غصے میں پیشانی کو پیٹ رہے اور کہہ رہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ علی اگرچہ صاحب معجزہ ہے، صاحب کرامت ہے، علی اگرچہ حجت خدا ہے، علی اگرچہ معصوم ہے، لیکن وہ خالق نہیں ہے. خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ رازق نہیں ہے. وہ ذریعہ رزق ہو سکتے ہیں لیکن رازق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صرف معصومین جو ہے اس خاص طور سے تو ہے کہنا، جو لوگ ان کے حقوق کو پامال کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان سے اتنا ناراض نہیں ہوتے تھے جتنا ناراض ان لوگوں کے لیے ہوتے تھے جو مولا کائنات کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے، نصیری لوگوں پر. یہاں اگر دین میں بدعت آ رہی ہو تو بھی ضروری ہے کہ یہاں پر قیام کیا جائے اور آواز بلند کی جائے. تیسری جگہ یہاں پہ جو میں صرف 5 یا 4 مورد بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ جہاں پر غصہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. تیسری جگہ ایک تو ایک حق تلفی، دوسری یہ کہ بدعت اگر آ رہی ہو. تمام اگر شہزادی فاطمہ زہرا نہ کھڑی ہوتی تو 1-2 بدعت تو آئی گئی ہے. میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. 1-2 بدعت ماہ رمضان میں آپ ان کا دیکھتے رہتے ہیں. اگر شہزادی فاطمہ، عزیزان محترم، یہ علماء بزرگان کا کہنا ہے کہ اگر شہزادی فاطمہ زہرا قیام نہ کی ہوتی اس وقت تو آج شیعت کا نام و نشان نہ ہوتا. ہم حق اور باطل میں اتنا کنفیوز ہو چکے ہوتے کہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ کون حق پر تھا کون باطل تھا. شہزادی کونین کی قیام کی وجہ سے وہ جو 3 مہینہ تقریباً انہوں نے جو محنت کی ہے، دروازے دروازے جا جا کر کے حق بتایا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ کہ ہم اپنے صحیح عقیدے پر قائم ہیں اور شیعہ اثنا عشری ہیں. تو یہ اگر بدعت اگر آ جائے تو وہاں قیام کرنا ضروری. تیسری جگہ یہ کہ اگر معاشرے میں کوئی اجتماعی برائی آ جائے، یہ دیکھیے چھپ کر کے کوئی آدمی برا کر رہا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں CCTV کیمرہ لگا دیں، دیکھیں وہ رات میں کیا کرتا ہے، دیکھیں وہ چھپ کے کیا کرتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر اگر کوئی برائی اگر پھیل رہی ہے تو ہم سب پر واجب ہے کہ اس کو جو ہے اس کا دفاع کریں، اس کے خلاف آواز بلند کریں. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو الواجبات کہا جاتا ہے. تمام واجبات کی ماں. نماز کو الواجبات نہیں کہا گیا، روزے کو الواجبات، تمام واجبات کی ماں. اس لیے کہ اگر امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا اگر یہ چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، لوگ روزہ بھی رکھنا چھوڑ دیں گے، لوگ داڑھی رکھانا بھی چھوڑ دیں گے، لوگ پردہ کرنا بھی خواتین چھوڑ دیں گے. ہر چیز کی جو ہے جو برقرار رہ سکتی ہے یہ امر بالمعروف کی وجہ سے. اگر معاشرے میں کوئی ایسی برائی پھیل رہی ہے جو اجتماعی بیماریاں ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، اگرچہ یہاں موقع ہے تھوڑا سا نصیحت وغیرہ کا، لیکن وقت نہیں کیونکہ اذان کا وقت ہونے والا ہے. عزیزان محترم، آج کے زمانے میں میرا ایک درد دل ہے، خالی میرا ہر عالم کا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بہت بے حس ہوتے جا رہے ہیں منکرات کے سلسلے میں. ہم دیکھتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، رشتہ دار بے پردہ گھوم رہی ہیں. ہماری جرأت نہیں کہ ہم کو بولیں، جرأت ہی نہیں کر پاتے ہیں. نہ جانے کیوں ہمارے جو ہماری غذائیں شجاعوں والی غذا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہماری شجاعت ختم ہو چکی ہے، یا ہمارا خود ایمان کمزور ہے. بہرحال آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن سر پہ نظر کر جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. آپ یا ہم سب لوگ بہت ساری چیزیں ہیں، جبکہ اگر ٹوکا جائے بولا جائے تو ایسا نہیں کہ بالکل اثر نہیں ہوگا، تھوڑا بہت اثر ہوگا، لیکن ہم جو ہے خود ہم سینسیٹیو نہیں رہ گئے اس کے معاملے میں. ایک سوال اور بھیج دیجیے آپ. ایک اور جگہ جہاں پر غصہ کرنا واجب ہے وہ یہاں پر بھی سب پہلی قرار ہے شہزادی فاطمہ زہرا سے. یہ سارے
برائیاں پھیل رہی تھیں اس وقت. ایک اور جگہ پر جہاں پر دفاع واجب ہے عزیزان محترم, اگر کسی بندے خدا کی کسی مومن کی برائی ہو رہی ہو آپ کے سامنے, یہاں بھی واجب ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ دفاع کریں. سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی, سب سے پہلے اس کے قتل کا جو فتویٰ دیا خمینی صاحب نے دیا. رسول خدا کے سامنے کسی نے جناب سلمان فارسی کی برائی کی, غضبناک ہو گئے رسول خدا, کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے جب بھی جبرائیل کو بھیجا ہے کوئی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل آئے ہو اور اللہ کا سلام لے کر کے نہ آئے ہو سلمان کے. چھٹے امام کے بھی سامنے بھی اسی طرح سے کسی نے سلمان کی برائی کی, جناب سلمان کی برائی کی, چھٹے امام بھی ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے, کہا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ ہر وہ بات جو تمہارے ذہن میں آتی ہے منہ سے نکال دیتے ہو. کیا تم کو قبر کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تم کو قیامت میں حساب نہیں دینا ہے؟ تو اگر عزیزان محترم اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے, آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. پیغمبر کے سامنے کوئی آدمی کسی آدمی کی برائی کر رہا تھا, ایک دوسرا آدمی اسی مجمع میں بولا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, وہ ایسی بات نہیں, وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, شاید تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, شاید تم نے جو ہے وہ کسی اور وجہ سے سمجھے. جب اس نے دفاع کیا پیغمبر نے کہا مرحبا, تم نے جو ہے بہت اچھا کام کیا, تم نے اپنے کو جہنم کی آگ سے, اپنے اور جہنم کی آگ کے بیچ میں ایک حجاب برقرار دے دیا, یعنی ایک پردہ ڈال دیا ہے. منظور یہ کہ تم نے خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے. عزیزان یہ 3 یا 4 جگہ, ایک جگہ اور کہ اگر یہاں پر بھی معصومین نے غصہ کیا ہے کہ جیسے کہ جو امپلائیز ہیں, جو ہمارے کارمندان ہیں, کارگزاران ہیں, اگر وہ کریکٹ ہو جا رہے ہیں, اگر وہ ان کے اندر برائی پائی جا رہی ہے, مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مالک ہیں کمپنی کے, آپ کا مینیجر, آپ کا اکاؤنٹنٹ رشوت لے رہا ہے یا جو ہے وہ دوسری کوئی برائی کر رہا ہے, تو یہاں پر بھی معصومین غضبناک ہوئے ہیں. بار بار کبھی ابن عباس کو خط لکھا ہے کہ تم سدھر جاؤ, بیت المال کو جو ہے وہ ذرا توجہ کرو. نبی العالمین میں تمام ذکر موجود ہے. کبھی مالک اشتر کو سمجھایا کہ زیادہ بڑے آدمیوں میں اٹھنا بیٹھنا مت کرو, بلکہ غریبوں کے ساتھ میں بیٹھو. کبھی کبھی اور سخت سزا دیا ہے, بلکہ لوگوں کو جمعے میں ان کے اوپر جو ہے کوڑے مارے گئے ہیں یا اور طرح طرح کی سزائیں ہوئی ہیں. تو عزیز محترم غصہ جو جائز غصہ ہے اس کو معصومین نے بھی کیا ہے. صلاح دیجیے دیکھیے, ایک بات ہوتی ہے حق جان لینا, اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ حق کو اپنانا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ السابقون الی ظل العرش طوبی لہم, السابقون الی ظل العرش طوبی لہم. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو عرش الہی کے سائے میں سبقت لے گئے. تو قیل من ہم یا رسول اللہ, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ جو عرش الہی کے سائے میں پہلے چلے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یقبلون الحق اذا سمعوہ. تین گروہ بتائے, توجہ ہے ہمارے حق سے مربوطہ ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا, حق کو مانا جب اس کو سمجھ گئے. آپ ایک بار ایک چیز کو نہیں جانتے, لیکن جب جان گئے کہ حق کیا ہے تو پھر اس کو قبول کرنا واجب ہے آپ کے پاس. جب تک نہیں جانتے, ابو لہب پوری زندگی رسول اللہ کوشش کرتے رہے لیکن نہیں مانا, حق کو قبول ہی نہیں کیا. یہ بہرحال جاننا بھی, لیکن اگر حق کو جان جائیے تو پھر اس کو قبول کیجیے. یہ ایک چیز. دوسرا فرماتے ہیں وَيَبْذَلُونَهُ إِذَا سُئِلُوهُ. اسی حق کو صرف جان لینا کافی نہیں ہے اور قبول کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ جب وقت پڑے تو پھر اس کے جو ہے اس کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے, اس کے طرف سے بولنا بھی ضروری ہے. صرف آپ جان جائیے اور بولیے نہیں, یہ بھی کافی نہیں. گونگا بن جائیے. یہ اس پر قرآن مجید میں لعنت بھیجی گئی جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں. 8ویں امام سے مناظرہ ہوا ایک عیسائی عالم سے, باپ سے, فادر سے, اور 8ویں امام نے اس کو قانع کر دیا کہ مذہب اسلام حق ہے, مذہب شیعہ حق ہے. وہ بھی مان گیا کہ ہاں صحیح ہے, حق کو قبول کر لیا اس نے, لیکن دفاع نہیں کیا. جب 8ویں امام نے کہا کہ اچھا اب جب اپنے لوگوں میں جب جاؤ گے, عیسائیوں میں جب جاؤ گے, تو کیا وہاں پر تم اعلان کرو گے کہ مذہب اسلام حق ہے تاکہ وہ عیسائی لوگ بھی اسلام لے آئے؟ کہا نہیں,
اتنے میرے چاہنے والے ہیں, اتنے میرے فالوورس ہیں, ان سب کو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ہاتھ سے چلے جائیں. یہ طوبیٰ لہم والے بس, یہ جنت کے سائے میں پہنچنے والے, عرش الہی کے سائے میں پہنچنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں کہ یحکمون للناس کحکم لانفسہم, اور حق کو قبول کر لینا, حق کا دفاع کر لینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ تیسری چیز بھی ضروری ہے کہ اگر حق کا حکم ہو تو پھر وہ اس چیز کو پسند کرے. مولائے کائنات کے پاس میں ایک شخص آیا, رسول خدا کے پاس میں ایک سوال بھیج دیا. صلی اللہ محمد والے محمد. کے پاس میں ایک شخص آیا, کہا کہ آپ کے پھوپھی جان بھائی زبیر, انہوں نے پانی جو ہے وہ پہلے لے لیا, اپنے کھیت میں لے لیا, اور میرے کھیت میں پانی بعد میں چھوڑا. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی پہلے کھیت جو ہے جہاں سے پانی آ رہا تھا, پہلے تو زبیر کا کھیت پڑتا ہے نا, اس کے بعد تمہارا کھیت ہے, تو زبیر کا حق بنتا ہے کہ پہلے وہ پانی لے لیں, اس کے بعد تم پانی لو. تو کہا کہ پھر تو پانی ہمارے پاس تک پہنچے گا نہیں, سارا پانی زبیر لے لیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ زبیر تھوڑا سا پانی تم لے لو, اس کے بعد اس شخص کے لیے پانی چھوڑ دو. لیکن وہ بدبخت اتنا, اس کا ایمان اتنا کمزور تھا, وہاں سے باہر نکلا, اور جو مسلمان بھی تھے اور وہاں ایک یہودی بھی تھا, کہنے لگا کہ دیکھو رسول اللہ نے اپنے پھوپھی جان بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا, میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا, اپنے بھائی کے حق میں, یعنی معذاللہ پارشلٹی کیا, یعنی ان کی عدالت پر جو ہے وہ اعتراض کیا. وہ یہودی کہتا ہے کیسے بدبخت تم لوگ ہو, کہا تم مسلمان کیسے بدبخت ہو, ہم یہودیوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے, اور وہاں سے آئے تو ہم لوگ جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے, ہم لوگوں نے جو گوشالہ پرستی شروع کر دیا. حکم جناب موسیٰ یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ ایک تاریخ مقام پر اکٹھا ہو, اور اللہ کا حکم لکھے اس زمانے میں, چاہے آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل میں بات آئے نہ آئے, تم لوگ ایک تاریخ جگہ پر جمع ہو اور تلوار نکالو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک تاریخ جگہ پر ہم اکٹھا ہوئے اور سب نے جو ہے تاریخی میں تلوار جو ہے چلانا شروع کیا. 70,000 انسان قتل ہوا, لیکن کسی نے جناب موسیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا. 70,000 انسان قتل ہو جائے, اور کسی نے, چونکہ معلوم ہے یہ حکم خدا ہے, اور ایک تھوڑے سے پانی کے معاملے میں تمہیں رسول خدا کے پر تم کیسے مسلمان ہو, تمہارا کیسا ایمان ہے. تو بہرحال وہاں کچھ مومنین کھڑے تھے مسلمان, انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت انسان ہے, یہ ملعون ہے, اس کی بات کو بتاؤ. ہم ایسے ہیں, جناب سلمان وغیرہ آتے کہ اگر رسول خدا کہتے کہ تم اپنے ہاتھوں سے خود کو قتل کر لو اور جو ہے اپنا کلیجہ نکال کر کے باہر دے دو, تو ہم سب اس چیز کے لیے تیار ہیں. ایک سوال دے دیا آپ حضرات. صلی اللہ محمد والے محمد. بہت چیز سمیٹ دیا اپنی گفتگو کے, چند حدیث جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت میں اور سن لیجیے, اور بس اسی سے ربط مسائل. اہل سنت کی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں پڑھتے ہیں فضیلت کی تو ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جب کوئی فضیلت کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے پڑھ کر کے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی سے محسوس ہوتی ہے اندر. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ لو کان, پیغمبر سے حدیث نقل کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانا فاطمہ بل ہی اعظم. اگر تمام نیکیاں ایک شخص بن جائے, ایک انسان بن جائیں, وہ فاطمہ زہرا ہو. تمام نیکیاں, شجاعت, سخاوت, انسان, تقویٰ, عبادت, لو کان الحسن شخصا لکانا فاطمہ بل ہی اعظم, بلکہ فاطمہ زہرا ان کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہے, اس سے بڑھ کر کے ہے. عزیزان محترم, ایک اور حدیث وہ بھی اہل سنت کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک بار شہزادی کونین آئی تھوڑا دل رنجیدہ, اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ کہا بابا یہ جو عورتیں ہیں مدینے کی, مجھ پر, مکے کی اور مدینے کی عورتیں مجھ پر تانا مار رہی ہیں, کہ تم نے کیا دیکھ کر کے علی سے شادی کر لی. علی تو یتیم تھے, نہ ان کے پاس اپنا گھر تھا, نہ ان کے پاس کوئی جائیداد پراپرٹی تھی. عورتوں کا خیر آج کل کے زمانے میں ویسے ہی ہے تقریباً, آج کل کے زمانے میں بھی لوگ دین اور ایمان کے بارے میں کم سوال کرتے ہیں. پہلے پوچھیں گے کہ جاب کیا ہے, مینیجر ہے کہ نہیں ہے, پوسٹ کیا ہے اس کی, اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے, سیلری کتنی ہے, یہ سب ظاہر بھی نہیں, اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے.
تو جب یہ رنجیدہ ہو کر کے آئی بابا ایسا ایسا عورتیں بول رہی ہیں، تو رسول خدا نے کہا اے بیٹی اس دنیا کی اس کائنات کی تمام فضیلتیں ہمارے گھر سے نکلی ہیں، ہم سے اس خاندان سے اس گھرانے سے بڑھ کر کے کون سا گھرانہ ہو سکتا ہے؟ منا خیر الانبیاء وہو ابوک، ہم اس گھرانے سے اس فیملی میں سے سب سے افضل ترین نبی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے۔ منا خیر الاوصیاء وہو بالک، اس گھرانے سے ہم میں سے سب سے بہترین جانشین رسول ہے، ہر نبی کا جانشین ہوتا تھا لیکن اس گھرانے کا جو وصی ہے وہ ہوا بالک اور وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ منا سبت هذه الامه وهما ابناک، ہم میں سے نواسا ہے جو جنت کا سردار ہے اور وہ تمہارے دونوں بچے ہیں۔ اور آخری بڑا ہی مزیدار ہے عزیزان محترم ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ وقت کے امام کی بات ہے، منا مہدی هذه الامه، آخری امام کے عزیزان محترم بس آپ کی زحمت تمام۔ امام حسن علیہ السلام وہ جب بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، تب بھی کبھی کوئی ان کے سامنے اگر بچپنی کی بات لے کر کے آتا تھا تو امام حسن رونے لگتے تھے، کہتے شاید مجھے سب سے زیادہ یاد ہو، کیونکہ حسین بھی چھوٹے تھے، زینب و کلثوم بھی چھوٹی تھی، لیکن میں اس وقت سمجھدار بڑا ہو چکا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ملعونوں نے میری ماں کو در و دیوار کے بیچ میں پیسا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری ماں کے گال پر تماچا مارا گیا تھا۔ ایک گلی تھی جس کے ذریعے سے مسجد نبوی جایا جاتا تھا، امام حسن کبھی اس گلی سے نہیں جاتے تھے بلکہ ایک لمبا چکر لگا کے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہے مولا یہ راستہ تو بڑا نزدیکی راستہ ہے، اس سے کیوں نہیں آپ جاتے ہیں؟ تو کہا میں اس گلی سے نہیں گزرتا ہوں کیونکہ اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا۔ عزیزان محترم امام حسن فرماتے ہیں میں اس وقت کو کیسے بھول سکتا ہوں، اس گلی کو کیسے بھول سکتا ہوں جہاں اس سند کو پھاڑا تھا اس ملعون نے اور اس کے بعد میری ماں پر تماچا مارا تھا۔ یہی ملعون حاکم شام کو خط لکھتا ہے کہ پھر میں دروازے پر آگ لے کر کے گیا، شہزادی فاطمہ زہرا دروازے پر آئی، شہزادی سے میں نے کہا یا تو علی کو باہر کرو نہیں تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ تو شہزادی علی فاطمہ زہرا تعجب سے پوچھتی ہے اتحرقو علیہ داری، کیا ہمارے گھر کو جلا دو گے؟ کہا ہاں ہاں بالکل بے شک جلا دیں گے۔ اور پھر ہم نے دروازے میں آگ لگایا اور دروازے پر لات ماری، فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں پسی ہے، سینے میں کیل چبھی ہے، دروازہ جل کر کے ٹوٹ کے فاطمہ زہرا کے اوپر گرا۔ یہ ملعون حاکم شام کو جو خط لکھتا ہے کہتا ہے کہ دروازے کے نیچے فاطمہ زہرا آ گئی، میں نے سوچا کہ دروازے پر پیر رکھوں، مجھے فاطمہ کی عظمت کا خیال آیا، میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا، ایک لہجے کے لیے رکا، پھر کیا کروں کہ بغض علی میرے دل میں بھر گیا۔ پھر میں نے اس دروازے پر پیر رکھا، فاطمہ زہرا کی چیخ کی آواز آئی اے فضا درکی، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بہرحال فاطمہ پر بڑے ظلم ہوئے، تازیانے مارے گئے، ایک بازو سوجا ہوا تھا، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی نے مولا کائنات سے وصیت کیا تھا تاکہ مولا کو پتہ نہ چلنے پائے کہ مجھ پر ان ظالموں نے کیا ظلم کیا ہے۔ کہا ہے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا۔ مولا کائنات غسل دے رہے تھے، جو بچے لرز رہے تھے کانپ رہے تھے ان کو سمجھاتے جا رہے تھے آہستہ رہو، صبر کرو صبر کرو، لیکن اچانک مولا کائنات چیخ چیخ کر کے رونے لگے۔ جناب اسماء بنت امیس نے کہا یا مولا ابھی تو آپ ہمیں سمجھا رہے تھے، اب آپ بھی کیوں اتنی بے صبری سے رو رہے؟ ارے کہا مجھے فاطمہ نے بتایا تک نہیں تھا، پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، سونے سے ابھی بھی خون جاری ہے، بازو سوجے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم کسی نے پانچویں امام سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ آخری دنوں میں رات رات بھر جاگتی کیوں رہتی تھی، کیوں نہیں سو پاتی تھی؟ تو پانچویں امام نے یہی فرمایا کہ میری ماں میری جدہ جب دائیں کروٹ ہوتی تھی تو جو بازو سوجا ہوا تھا جس پر
پر تازیانے مارے تھے، وہاں درد ہونے لگتا تھا، بے چین ہو کر کے بائیں کروٹ ہوتی تھی، بائیں کروٹ جب ہوتی تھی تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں درد ہونے لگتا تھا، جب سیدھے لیٹی تھی اور جب سانس لیتی تھی وہ جو کیل چبھی تھی وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ عزیزان محترم، اسی لیے مولا کائنات نے جب شہزادی فاطمہ زہرا کو دفنایا ہے تو قبر پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، ارے فاطمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حیات لمبی ہو جائے، اب میرا دل اس دنیا میں نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد جب جناب عباس مولا کے چچا آئے، کہا علی اٹھو اب گھر چلو، مولا کائنات اٹھے، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے، اب آگے فاطمہ زہرا خود بتائیں گی کہ ان پر کیا مظالم ہوا، ان پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ اور ماں کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے خود کیوں نہیں بتایا کہ شہزادی پر کیا کیا مظالم ہوئے؟ وجہ یہی ہے کہ مولا کائنات کے پاس فاطمہ زہرا ایک امانت تھی۔ رسول خدا نے جب مولا کائنات کے وہ شہزادی حوالے کیا تھا، کہا ہے علی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ کیا مولا علی کو معلوم نہ تھا کہ جب یہ امانت ملی تھی تو نہ تو بازو سوجے تھے، نہ پسلی ٹوٹی تھی، نہ سینے سے خون رس رہا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حاضرین مستوشی کو قبول فرمائے۔